बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआए परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। जहां आज की तारीख में आर्मी चीफ की बैरिस्टर गौहर साहब से मुलाकात की तरदीदों पे तरदीदें आ रही हैं। कभी बैरिस्टर गौहर साहब थे, वो कह रहे थे कि नहीं माम, बात तो हमारी सियासी नहीं हुई थी, हमारी बात तो सिक्योरिटी के ऊपर हुई थी। फिर रात को DGISPR की तरफ से स्टेटमेंट आ गई, सुबह अंसार अब्बासी साहब की तरफ नहीं भाई नहीं, ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई है, ज़राए के हवाले से हमें पता चल गया है। और हमने बाईपास कहीं नहीं किया, हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को भी ब्रीफ कर दिया। इस मौके पर जब ये खबरें चल रही हो, मोहसिन नकवी साहब अमेरिका में, ये नहीं किसी ने बताया, मोहसिन नकवी साहब ने बताया कि मैं अमेरिका में बहुत ज़बरदस्त किस्म के दुनिया के भर के सियासतदानों से मैं मिला हूँ और मौजूदा सियासी सिनेरियो के ऊपर बात हुई है। वो भी एक मैसेज है, उससे भी मुतल्लिक मैंने आपको बताना है। और जहां इलेक्शन कमीशन में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से आज फिर उसकी एक समाअत थी, जाते जाते सिकंदर सुल्तान राजा साहब समझते हैं ना कि मैं कुछ ना कुछ कर जाऊं, वो चल रहा है। तो उस मौके पर ना कम से कम मैं आपको ये आज खबर दे रहा हूँ कि मुझे यकीन है कि 26वीं आईनी तरमीम जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने मंजूर कराई और बकौल किसी शख्स के लिटा के कराई, बिठा के कराई, सुला के कराई, और उस तरीके से भी ताकत का इस्तेमाल करूँगा बकौल बिलावल साहब कि मुझे बस ये करवाना है हर हालत में। तो इसके ख़िलाफ़ 2 दर्जन से ज़ायद दरख्वास्तें आ चुकी हैं जी, तमाम बार्स की तरफ से, तमाम साबिक चीफ जस्टिस की तरफ से, साबिक जजेस की तरफ से। मैं आपको ये इंश्योर कर रहा हूँ कि अब सुप्रीम कोर्ट का आइनी बेंच, शायद कोई एक आधी समाअत तो करे 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ 2 दर्जन से ज़ायद दरख्वास्तें अब सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच ही सुनेगा। और अक्सरियत जो जजेस की जो तादाद है जिन्होंने अभी तक कुछ बेचा बूचा फ़रोख्त नहीं किया हुआ, उनके मुताबिक ये जो तरमीम है ना 26वीं यानी तरमीम, ये पाकिस्तान की जुडिशरी पर दिन दिहाड़े हमला, दिन दिहाड़े नहीं, सुबह 5 बजे तक लेके गए थे इसको, हमला है और पाकिस्तान की जुडिशरी को आउटसोर्स करने के मुतरादिफ है। यानी अब तो माशाल्लाह कि अब पाकिस्तान की पार्लियामेंट के जो लोग हैं वो डिसाइड करेंगे पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में जज कौन होगा। वो सारी बात सियासी जज हैं, तो आपने देख लिया जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, जस्टिस अमीनुद्दीन साहब के जो पिछले 1-2 दिन के हरकत व सकनात हैं, उससे तो हमें बहुत सी चीज़ों का अंदाज़ा भी हो गया। और बेनिफिशियरी भी आउट ऑफ टर्न सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस, आउट ऑफ टर्न आईनी बेंच का, जिस बंदे को आईनी मामलात का ही नहीं पता उसको आईनी बेंच का सरबराह। तो ये तमाम चीज़ें गमबाजी करती हैं उस बात की। तो अब कम से कम इतना ज़रूर हो गया है कि ये जो आउटसोर्स किया, अब तो माशाल्लाह जज भी आउट बाहर से आ रहे हैं ना, अचानक से जो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आए हैं, कौन है क्या है, तो उनसे मुतल्लिक भी पता है कि वो किसकी कुर्बत और क्या चीज़ें नहीं है। तो अब ये है, तो आज सुप्रीम कोर्ट में बहुत दम है। किस बिना पर कह रहा हूँ, बात सुन लेना। मैं पूरी समातें नहीं बताता कि जज ने कहा तो उसने ये कहा, उसने कहा, नो, इतनी नहीं, ये सब चीज़ें आप शायद सुन भी चुके हो। आज सुप्रीम कोर्ट में बहुत धमाका खेज समात हुई है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस अकील अब्बासी साहब का बेंच था जी, ये 2 का बेंच था। और उस तौहीन अदालत का जो कल नोटिस इनिशिएट किया गया था डिप्टी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, आज उसकी समात थी। ठीक है जी। और एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ये नोटिस जारी किया गया था क्योंकि मसला ये था कि बेंचेस के इख्तियारात का जो मुकदमा है 26वें आईनी तरमीम के बाद 190A जो एक तरमीम लेके आए हैं 190A, तो क्या बेंचेस जो रेगुलर बेंचेस हैं उनके पास वो इख्तियारात हैं कि मुकर्रर किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। लेकिन उससे पहले ज़रा रात की एक डेवलपमेंट हो गई थी, ख़त मंजर आम पर आया था जिसके मुंदरजात आ गए। इस ख़त में ना कि सिग्नेटरी हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस आयशा मलिक साहबा और जस्टिस अकील अब्बासी साहब। उन्होंने दस्तखत करके ना एड्रेस किया 2 को, चीफ जस्टिस जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को और आइनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को, उनको एड्रेस किया और हाँ CC सबको कर दिया। उस ख़त में जस्टिस याहिया अफरीदी को और तमाम जजेस को CC करने के बाद कहा गया है कि 3 जजेस के इख्तियार से मुतल्लिक बात की गई है। जस्टिस अकील अब्बासी को चलते केस में 16 जनवरी को क्यों शामिल किया गया? ये बेसिक जो केस था उसको इरफान सादत साहब को हटा कर एकदम जस्टिस अकील अब्बासी साहब को क्यों शामिल किया गया? हालांकि वो ये केस जो था, जब ये सिंध हाई कोर्ट में ट्रायल था तो उसका फैसला लिखने वाले जस्टिस अकील अब्बासी साहब थे, तो क्यों शामिल किया गया? फिर हमें यह बताया गया कि 17 जनवरी को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास हुआ है और इस केस को हमसे लेकर आईनी बेंच को दे दिया गया है। हालांकि ये जुबानी कलामी नहीं था, ठीक है। उस वक्त जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने यह कहा
کہ اس بینچ پہ مجھے نہیں بیٹھانا مناسب نہیں ہے، مجھے نہ کرے، میں اس کا فیصلہ لکھ چکا ہوں۔ پھر یہ کیسے ممکن ہوا کہ آپ نے چلتے کیس میں جسٹس عقیل عباسی، یہ خط کی بات ہو رہی ہے، عقیل عباسی صاحب کو شامل کیا گیا، تو یہ تو ہمارے جوڈیشل آرڈر کے اگینسٹ ہے۔ کیسے جوڈیشل آرڈر انتظامی بنیادوں پر 3 رکنی بینچ کا حکم جو ہے وہ زائل کیا جا سکتا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو جوڈیشل آرڈر کو نہ ماننے کے مترادف ہے، یہ توہین عدالت کے مترادف ہے، یہ اس خط کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اب جب توہین عدالت کے نوٹس پر آج سماعت تھی تو اسی پہ سماعت تھی، تو وہ خط پہلے لکھ دیا چیف جسٹس کو جو چھٹی پہ چلے گئے اسلام آباد میں، مگر چھٹی پہ چلے گئے، امید الدین صاحب کو بھی لکھ دیا۔ تو آج جب وہ سماعت ہوئی تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس عقیل عباسی صاحب تھے کہ توہین عدالت پہ آ جائیں جی ڈپٹی رجسٹرار صاحب۔ ڈپٹی رجسٹرار صاحب تو آنا تھا، اس سے پہلے رجسٹرار سلیم خان صاحب جو پشاور ہائی کورٹ میں بھی رجسٹرار رہے ہوئے، تو جن کو یحییٰ افریدی صاحب لے کے آئے، وہ فوراً عدالت پہنچ گئے کیونکہ کل وہ ان کی طبیعت ذرا ناساز تھی۔ رجسٹرار صاحب نے کہا کہ یہ کیس تو آئینی بینچ کا تھا، غلطی سے ریگولر بینچ میں دے دیا گیا تھا سر، یہ تھا ہی آئینی بینچ کا۔ تو جسٹس عقیل عباسی صاحب کہتے ہیں بھائی اگر یہ غلطی تھی تو یہ تو ایک عرصے سے جاری تھی، کیونکہ اس کی تو بہت سماعتیں ہو چکی ہیں، اس وقت تک آپ کو کیوں نہیں خیال تھا؟ یہ ٹیکس کے حوالے سے معاملہ تھا، انہوں نے کہا اس وقت تک کیوں نہیں آپ کو یہ خیال تھا؟ آپ کو تب خیال کیوں آیا ہے؟ جیسے عقیل عباسی صاحب نے کہا اچانک کیوں خیال آیا ہے؟ متعدد سماعتیں ہو سکتی ہے، جب اس لیے آیا جب ہم نے 190A جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اختیارات پر سوالات اٹھائے، تب آپ کو یہ خیال آیا، تب جا کے آپ کو یہ ادراک ہوا کہ غلطی سے اس بینچ میں شامل کیا گیا۔ میں غلطی صرف یہ تھی کہ میں ہائی کورٹ میں تھا اور یہ مجھے اس بینچ میں شامل نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ نے کیس اٹھا کے آئینی عدالت کے اندر کر دیا۔ مطلب تمام ڈرامے، رنگ بازیاں جو سپریم کورٹ کی اسٹیبلشمنٹ کی نا، وہ کھلتی ہوئی نظر آئیں۔ جسٹس یحییٰ افریدی، جسٹس امید الدین صاحب، تمام چیزیں آئیں۔ انہوں نے کہا پریکٹس اینڈ پروسیجرل کمیٹی کا اجلاس کیسے ہو گیا؟ آج جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا مجھے کہا گیا کہ اس پہ ہم اجلاس بنانے لگے ہیں۔ میں نے کہا نہیں بھائی، میں جوڈیشل آرڈر دے چکا ہوں، میرے اس اجلاس میں آنا کوئی بنتا نہیں ہے کہ اس کیس کو اٹھا کے کہیں اور دینا ہے، میں جوڈیشل آرڈر دے چکا ہوں، یہ ادھر ہی سننا ہے۔ وزیروں نے کہا ہمارا جوڈیشل آرڈر ہے۔ بہرحال تمام آئیں بائیں شائیں ہوتی رہی، تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا بینچ نا یہی سنے گا اس مقدمے کو، یہ کسی طور پر بھی باہر نہیں جا سکتا ہے، اس سے عدلیہ کی آزادی ختم ہو گئی ہے۔ اگر ایسا ہوا، آپ نے ہمارا چلتا کیس ایڈمنسٹریشن بنیاد پہ رجسٹرار صاحب کو کہا تو اس سے تو عدلیہ کی آزادی ختم ہو گئی ہے، اور آپ کی یہ کیڈ نہیں ہے، آپ ایک بیوروکریٹ ہیں، بیوروکریٹ کی طرح بیہیو کر رہے ہیں، آپ کا یہ کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ کوئی ایسا تھوڑی ہے کہ لیا اور پھر واپس کر دیا۔ انہوں نے کہا ایسے نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں مطلب جہاں محسوس ہوا فیصلہ، جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے جملے سنے، انہوں نے کہا اس سے عدلیہ کی آزادی ختم ہو گئی ہے، اور جہاں محسوس ہو کہ فیصلہ حکومت کے خلاف ہو سکتا ہے تو کیس بھی واپس بینچ سے لے لیا۔ انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ جسٹس عقیل عباسی صاحب نے کہا چلو ہمارے کیس سننے سے کم از کم اتنا تو ہوا کہ آئینی ترمیم 26ویں آئینی ترمیم کا مقدمہ تو آئینی بینچ میں مقرر ہو گیا جو 27 تاریخ کو سننا ہے۔ انہوں نے کہا کم از کم یہ تو ہوا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو درخواستیں ہیں وہ آئینی بینچ پہ لگ گئی ہیں۔ مطلب سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے منصور علی شاہ صاحب نا انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کے اس معاملے سے نا بہت پریشانی ہو گئی ہے پوری سپریم کورٹ اسٹیبلشمنٹ، اور پھر جس کو ہونی تھی تو وہ تو اس کو ایزی نہیں لے رہے۔ تو جسٹس عقیل عباسی صاحب کہتے ہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کچھ تیکھے سوال پوچھ لیں، جس طرح جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کو ایک دم اس بینچ سے ہٹایا گیا نا، تو یہ بینچ بھی ختم کر دیں۔ تو بہرحال سپریم کورٹ اسٹیبلشمنٹ کی بہت بےزتی ہوئی ہے۔ بیرسٹر صلاح الدین صاحب جو کراچی سے آئے تھے وہ سونے میں سہاگا، وہ انہوں نے کہا جی فل کورٹ سونے 26ویں آئینی ترمیم کو کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بھی آستینے چڑھا لیے۔ تو جسٹس عقیل بھی کمال کر رہے ہیں۔ تو میں اس بنا پر کہہ رہا ہوں کہ یہ کیس سننا جانا ہے نا، تو یہ کیس فل کورٹ میں ہی سنا جانا ہے۔ ہر طرف سے گھیرا تنگ ہو چکا ہے، بہت بڑا سرپرائز ملنے والا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے۔ ادھر جہاں طاقتیں لگ رہی ہیں وہ بھی سن لیں، کہیں اور طاقتیں نہیں۔ ناجائز اسلحہ اور شراب والا کیس ہے، یمین گنڈا پور اور ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری پر کہا ہے، جب ان کو ملنا ہو تو تب ان کو کوئی گرفتار نہیں کرتا، تو ظاہری بات ہے وہ ڈیالہ جیل میں جا کے مل بھی لیتے ہیں، ملاقات بھی کر لیتے ہیں، آرمی چیف سے بھی مل لیتے ہیں۔ دیکھیں جو آرمی چیف سے ملتا ہو اس کے بعد شراب نوشی کا، اس کے بعد ناجائز اسلحے کا پرچہ ہے، کیسا مزیدار کام ہے پاکستان میں۔ تو آج جج صاحب نے نا اس ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کو برقرار رکھا ان کے اوپر، اور آئی جی کو کہا ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارے گرفتار کر کے ہمارے پاس علی امین گنڈا پور صاحب کو کیوں نہیں پیش کیا؟ بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں، ہر لحاظ سے علی امین گنڈا پور صاحب کو پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے کسی بھی قسم کی گرفتاری سے
روکا گیا ہوا ہے. پشاور ہائی کورٹ جائیں, ادھر ٹھٹھے نہ اڑوائیں ہمارے بھی اور باقی لوگوں کے بھی. ہاں ادھر ایک خبر بڑی زبردست پلیس ہوئی ہے جی. انصار بھائی صاحب کی تو میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ جی انصار عباسی صاحب نے بتایا کہ جی پرائم منسٹر صاحب کو نا ذرائع نے بتایا کہ پرائم منسٹر صاحب کو آرمی چیف نے لوپ میں لیا ہے, ان تک خبر پہنچ گئی ہے, ان کو بریف کیا گیا ہے کہ ہم نے سیکورٹی صورتحال پر بیرسٹر گوہر صاحب سے ملاقات کی تھی, ہم نے کوئی سیاسی والی بات نہیں کی تھی. تو یہ بھی آج انہوں نے خبر صبح دے کے رات کو ڈی جی آئی ایس پی آر اور صبح انصار عباسی صاحب, جی ہاں خبریں سیاسی طور پر بھی کنفرم کر دی ہیں. یہ چیزیں بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب آپ کو پتا امریکہ میں کل حلف برداری میں تو وہ نظر آئے نہیں, تو آج انہوں نے بڑا زبردست تہنیت و جذبے کا مظاہرہ کیا ہے. انہوں نے کہا امریکی عوام ٹرمپ سے بہت محبت کرتے ہیں, میں شاہد ہوں کہ امریکی عوام نے ٹرمپ کی صدارت کو زبردست طریقے سے بنایا ہے. ٹرمپ دور میں پاک امریکہ تعلقات کا نیا باب شروع ہوگا. محسن نقوی واشنگٹن میں لنکن لبرٹی ہال میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے. امریکی سینیٹرز, ممبر کانگریس اور اہم شخصیات سے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں. پھر محسن نقوی صاحب خود ٹویٹ کر کے کہتے ہیں اٹ واز گریٹ کیچنگ اپ ود دا یونائٹڈ اسٹیٹ ریپرزینٹیٹیوز کین کیلونٹ, former UK Prime Minister Liz Truss and Senator Tommy Tuberville in Washington DC. We had insightful discussion on the new political landscape and یعنی جتنے بھی ریٹائرڈ جرنلسٹ ہیں نا ان سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. لیکن ظاہری بات ہے گورا ہے, ملاقات تو پھر ہائی لائٹ کروانی ہے. تو یہ تمام چیزیں چلی ہیں. ادھر الیکشن کمیشن میں آج تھا پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے, تو آج بیرسٹر گوہر صاحب نے سماعت, تو خیر اب 11 فروری تک سماعت ملتوی ہو گئی ہے. میں نے بتایا کہ سکندر سلطان راجہ صاحب جانے سے پہلے کچھ ثواب مزید کمانا چاہتے ہیں. تو بیرسٹر جو گوہر صاحب ہے جو چیئرمین ہے, انہوں نے کہا ہم نے 3 مارچ 2024 کو آئین کے مطابق انٹرا پارٹی انتخابات کروائے, 7 مارچ کو آئین کے مطابق الیکشن کمیشن میں ڈاکومنٹ بھی جمع کرائے, لیکن آج تک ہمیں سرٹیفکیٹ جاری نہیں کیا گیا. یہ انہوں نے بات بولی ہے جی. اور مزید بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن نہیں بن رہا تو مذاکرات کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. رہی بات عرفان صدیقی صاحب کی, تو ان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ مذاکرات میں تعطل کا شکار کرے, یہ انہوں نے بولا ہے. ادھر اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم ترین خبر ہے, آج مریم نواز صاحبہ ڈیرہ غازی خان میں تھی نا, یونیورسٹی میں لے کے آئی تھی. تو زرتاج گل صاحبہ نے ان کے سے متعلق کہا, انہوں نے کہا مریم نواز صاحبہ ڈیرہ غازی خان یونیورسٹی میں تھیں, 5 دن پہلے تو یونیورسٹی کو بند کر دیا گیا تھا. آج دوسرے اداروں سے اداکار, اسٹوڈنٹ اور درجن کیمرہ مینس کے ساتھ جا کر ایکٹنگ کی گئی ہے. آج کل مریم نواز صاحبہ پہ یہ الزام ہے نا کہ وہ سیالکوٹ میں تو گجرانوالہ سے بچے لے کے جاتی ہیں, پھر تصویروں کو کہا جاتا ہے کہ جی نواز شریف اور میری تصویر لے کے آئیں ذرا, پھر بچوں میں ذرا بڑا مقبولیت اور وہ ماں والا چیزیں, یہ سارے الزام ان کے اوپر لگ رہے ہیں. اب تو وہ خود بھی بتاتی ہیں کہ یہ تو انہوں نے کبھی سچ بولا نہیں, اور یہ سچ ابھی تسبیح باندھ رہا ہوتا تو جھوٹ پوری دنیا کا چکر لگا رہا ہوتا ہے. تو یہ بھی بات آج ایک سامنے آئی, میں نے کہا وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.